اختیارات کا استعمال بہت محتاط ہو کر کرتے ہیں، قانون کی بار بار تشریح کی وجہ سے تنازعات جنم لیتے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کا تقریب سے خطاب۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ عدالتیں حقائق جاننے کے لیے سوالات اٹھاتی ہیں، تنازعات کو ماہرین کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ٹریبیونلز کے نہ بننے سے عدالتوں پر بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کاروبار کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے۔ بزنس مین کے آنے اور فیصلے کرنے کے لیے بہتری کا تسلسل ضروری ہوتا ہے۔ بے یقینی ہو تو مختصر مدت کے فیصلے لیے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ فرد واحد کی مرضی سے نہیں چل سکتی، چیف جسٹس نے مجھے ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے۔ نامزد چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک اور نوٹ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر آنے کے کچھ دیر بعد ہی ہٹا دیا گیا۔ 30 صفحات پر مشتمل اپنے نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 9 رکنی بینچ پر اعتراضات اٹھائے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا۔ اب اگر یہ مقدمات سنوں تو میں اپنی آئینی اور قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا۔ نوٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت کی کارروائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو رہی ہے۔ عمر عطا بندیال نے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سینئر ججز سے مشاورت کی روایت ترک کر دی۔ IMF کا پاکستان کے بجٹ پر نظر ثانی کا مطالبہ، آج مذاکرات میں بریک تھرو کا امکان، اسحاق ڈار کی جانب سے آج ترامیم کا اعلان بھی متوقع۔ IMF اور پاکستان کے معاہدہ ختم ہونے میں چند دن باقی رہ گئے۔ 30 جون کو $6.7 ارب کا IMF معاہدہ ختم ہوگا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان گزشتہ رات طویل مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات سے پر امید ضرور ہیں لیکن کوئی حتمی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا اختیار پارلیمنٹ کے بجائے کابینہ کو دیا جائے، جبکہ بجلی کی سبسڈی کو مزید محدود کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار آج بجٹ تقریر میں فائنانس بل میں ترامیم کا اعلان کر سکتے ہیں۔ دبئی پاکستان کی سیاست کا نیا گڑھ بن گیا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نجی دورے پر دبئی پہنچ گئیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن میں اپنے بڑے بھائی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات میں اہم امور پر مشاورت کی۔ نواز شریف کے اتوار کی صبح لندن سے دبئی پہنچنے کا امکان ہے۔ 3 سے 4 دن قیام کریں گے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز حج کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے قائد کے لیے اچھی خبر، لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں بری کر دیا۔ نواز شریف کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر ریفرنس بنایا تھا۔ نواز شریف کا پلاٹوں کی الاٹمنٹ میں کوئی رول نہیں، نہ ہی نئے قانون کے تحت کیس بن سکتا ہے۔ احتساب عدالت کے جج راؤ عبدالجبار نے کیس کی سماعت کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے نواز شریف کو بری کر دیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی درخواست ضمانت منظور ہو گئی۔ FIA سینٹرل کورٹ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے پرویز الہی کی ضمانت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے درخواست ضمانت منظور کر لی۔ FIA نے 20 جون کو ہی پرویز الہی اور مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا نیا مقدمہ درج کیا تھا۔ حج پر گئے PTI کے سابق وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا۔ FIR کے متن کے مطابق پیر نور الحق قادری نے افواج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف غیر اخلاقی الفاظ استعمال کیے۔ انہوں نے شہریوں کو افواج پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے خلاف اکسایا اور فوج مرد آباد کے نعرے لگائے۔ نور الحق قادری کا نام فریضہ حج کے لیے نو فلائی لسٹ سے نکالا گیا تھا۔ سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے پر سابق وفاقی وزیر ملک حامد ڈوگر پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ PTI رہنما نے عدالت میں صحت جرم سے انکار کر دیا۔ عدالت نے گواہوں کو شہادتوں کے لیے طلب کرتے ہوئے سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔ ملک حامد ڈوگر جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں قید ہیں۔ بڑی عید کے موقع پر پاکستان ریلوے نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا۔ عید پر پاکستان ریلوے کا ٹکٹوں کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان۔ ریلوے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر ٹکٹوں کی قیمتوں میں 33% کمی کر دی۔ ترجمان ریلوے کا کہنا ہے کہ رعایت کا اطلاق تمام مسافر ٹرینوں پر ہوگا۔ روس کی نجی فوجی کمپنی ویگنر نے بغاوت کر دی۔ روسی صدر پیوٹن کا سخت رد عمل دینے کا اعلان۔ روس نے مسلح بغاوت پر اکسانے کے الزام میں ویگنر گروپ کے سربراہ کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے۔ روسی صدر پیوٹن نے ٹی وی پر قوم سے خطاب میں کہا کہ ویگنر نے غداری کی اور ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ بغاوت میں حصہ لینے والوں کو سزا دی جائے گی۔ آئین کا دفاع کروں گا، روس کے دفاع کے لیے سب کچھ کروں گا۔ دوسری جانب ماسکو میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی، شہر کی سڑکوں پر ٹینک آ گئے۔ ملک میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی، آج سے نیا سسٹم داخل ہوگا۔ PDMA نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔
پی ڈی ایم اے کے مطابق آج رات سے 30 جون کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں بارشیں متوقع ہیں۔ ملک میں بارش برسانے والا سسٹم آنے کی وجہ سے عید الاضحیٰ پر موسم خوشگوار رہنے کی توقع ہے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور گجرانوالہ میں اربن فلڈنگ اور مری میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 26 سے 29 جون کے دوران ڈی جی خان، راجن پور، ملتان، بھکر، لیا، کوٹادو، بہاولپور، بہاول نگر، ساہیوال، پاک پتن اور اوکاڑا میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہو سکتی ہیں۔ اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے ایشین گیمز کے لیے کرکٹ ٹیم بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارت ایشین گیمز کے مرد و خواتین کے ایونٹس میں حصہ لے گا، جبکہ بھارتی مینز کرکٹ ٹیم ایشین گیمز میں ڈیبیو کرے گی۔ ایشین گیمز میں کرکٹ کے مقابلے T20 فارمیٹ میں ہوں گے۔ ایشین گیمز اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کرکٹ ورلڈ کپ کی تاریخیں متصادم ہیں۔ ایشین گیمز میں کسی بھی ٹیم میں سٹار کرکٹر شامل نہیں ہوں گے۔ ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے ایشیائی ممالک کی دو ٹیمیں بیک وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں ایکشن میں ہوں گی۔ ایشین گیمز 23 ستمبر سے 8 اکتوبر تک چین میں شیڈولڈ ہیں۔